السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، پوری دنیا سے حجاج کرام حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، اور آج شام کو ذی الحجہ کا چاند بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں عشرہ ذی الحجہ یعنی اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کا اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ان دنوں اور راتوں میں عبادت کی ویلیو اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا ہے، کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص نہایت ہی توجہ کے ساتھ یاد رکھنے اور عمل کی نیت سے سماعت کرے گا۔ دوستان محترم، ماہ ذی الحجہ کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی بارگاہ میں 12 ہے۔ ایک سال کے اللہ تبارک و تعالی نے مہینے 12 رکھے ہیں، اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے خاص عظمت و شان اور کرامت اور بڑائی عطا کی ہے۔ تو 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص عظمت عطا فرمائی ہیں، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے،
اور سارے مہینوں میں عظمت اور حرمت ماہ ذی الحجہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ماہ ذی الحجہ کی عظمت و اہمیت کو بیان فرمایا، یعنی یوں تو اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو خاص شان عطا کی ہیں، مگر ان 4 مہینوں میں بھی سب سے بڑی شان اللہ نے ماہ ذی الحجہ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم یاد فرمائے تو اس چیز کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اتنی اہمیت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 4 مرتبہ قرآن میں قسم یاد فرمائی ہے۔ والفجر، اس صبح کی قسم، وہ کون سی صبح؟ خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے چاند کی صبح۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شفع کی قسم اور وتر کی قسم۔ یہ شفع کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ سے مراد یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی قسم، اور والوتر سے مراد ہیں 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی قسم۔ تو یہ 10 دن اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی شان رکھتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے 4 الگ الگ طریقوں سے ان 10 دنوں کی قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج ہر مہینے میں ادا نہیں ہوتا، حج معلوم مہینوں میں ادا ہوتا ہے۔ تو وہ جو معلوم مہینوں میں حج ادا ہوتا ہے وہ کون سے مہینے ہیں؟ تو ان معلوم مہینوں میں بھی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن شامل ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا جو حکم ہے تو یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ ان دنوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو ایام معدودات سے بھی مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے زیادہ عظمت اسی مہینے کو عطا کی گئی، اور اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی 4 مرتبہ قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے حج جیسا اہم فریضہ بھی رکھا۔ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی جیسی سنت خلیل علیہ السلام بھی رکھی۔ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایام معدودات فرما کر، ایام معلومات فرما کر یا اشہر معلومات فرما کر ہمیں اپنے ذکر کا حکم بھی عطا فرمایا۔ ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور کتنے برکتوں والے دن آنے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سارے دنوں میں
سب سے فضیلت والے دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ عظمت و شان ہے کہ باضابطہ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صالح عمل، نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ان دنوں کا ہوتا ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں احب یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضور ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل اللہ کو سارے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے ان دنوں کا عمل؟ تو سرکار نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل باقی دنوں میں کیے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ غور کیجیے آپ، اگر رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہم کتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کچھ وقت زیادہ نکالتے ہیں، کچھ اوراد و وظائف زیادہ پڑھتے ہیں، نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ بھی افضل ہے اور اسی کے مرتبے پر ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ بھی افضل ہے، اور اس میں بھی عبادت پر ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ ہمارے آقا ایک مقام پر فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اور سب سے زیادہ عظمت والا عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کیا جائے۔ پہلے کہا احب عمل، پھر کہا ازکا عمل، پھر کہا اعظم، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کے اعتبار سے بھی زیادہ، اور پاکیزہ ہونے کے حوالے سے بھی زیادہ کون سا عمل جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا افضل من ایام العشر، کہ سب سے زیادہ فضیلت بھی اس نیک عمل کو ہے جو مومن اور مومنہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کریں۔ تو احب الاعمال ہو یا اعظم الاعمال ہو یا ازکی الاعمال ہو یا افضل الاعمال ہو، یہ تمام چاروں درجے کے اجر و ثواب کے اعمال وہ ہیں جو سرکار فرماتے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں کیے جائیں۔ تو ان دنوں کی اہمیت سمجھو، نماز پڑھتے ہو تو سستی نہ آنے دو، غفلت نہ برتو، بلکہ ان دنوں کے اندر فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھو، کچھ صدقہ و خیرات بھی کرو، کچھ ذکر و اذکار بھی کرو، کچھ دینی علم سیکھنے کا بھی اہتمام کرو، کچھ کتابوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرو، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کا بھی اہتمام کرو، چونکہ یہ دن وہ ہیں جن دنوں میں اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں سے، چونکہ یوم عید کا تو روزہ نہیں ہے، تو ابتدائی 9 دنوں میں سے ایک ایک دن کا روزہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔
یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان 10 دنوں کی راتوں میں سے کسی رات میں بھی قیام کرنا یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ، سرکار فرماتے ہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بار سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، پڑھیں گے ایک بار، ثواب 700 مرتبہ پڑھنے کا لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، افضل ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اجر کے اعتبار سے اعظم ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان یقال، حضرت انس سے روایت، کان یقال فی ایام العشر بکل یوم 1000 یوم ویوم عرفۃ 10,000 یوم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے 1000 دنوں کے برابر ہے۔ سن رہے ہو؟ ہے توجہ؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن کا اجر و ثواب اور فضیلت یہ باقی دنوں کے مقابل 1000 دن کے برابر ہے، ایک دن کا۔ اور فرمایا گیا وَيَوْمُ عَرَفَةَ 10,000 یوم، اور عرفہ کا دن اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے 10,000 دنوں کے برابر ہیں۔ تو ایسا شان والا مہینہ ہمارے درمیان جلوگر ہو رہا ہے، اور وہ آنے والا ہے۔ اب شاید مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے تو یہ پہلی شب آنے والی شب ہوگی، تو کچھ نوافل پڑھو، کچھ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرو، کسی عالم دین کے پاس، قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن پڑھنا درست کرو، جتنی قراتیں نماز میں پڑھتے ہو ان کو درست کر لو، تسبیحات تحلیلات جو پڑھتے ہو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا سیکھ لو۔ تو یہ تھوڑا بھی کرو گے، جو سیکھو گے وہ پوری زندگی کے لیے ہیں، اور سیکھنے کے لیے جتنی دیر بیٹھو گے لیلۃ القدر میں بیٹھے ہوئے ہو، ثواب کتنا زیادہ مل رہا ہے، ایک دن 1000 دنوں کے برابر، اور یوم عرفہ 10,000 دنوں کے برابر۔ تو ان دنوں کے اندر خاص طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، سرکار نے فرمایا جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہو۔ یہ 4 لفظ سرکار نے خاص طور پر ذکر فرمائے، فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کہ تم سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ تو اب ان دنوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے جس کے پاس طاقت ہو وہ روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھتا تو فرائض و واجبات کے ساتھ کچھ نوافل عبادتیں کر لے۔ تسبیح و تحلیل میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ بھائیو، ایک کسان بھی ہوتا ہے، کسان، وہ موسم بہار آتا ہے تو موسم بہار سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بیج لے کے تیار رکھتا ہے، ساری تیاریاں رکھتا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ بھی جنت جانے کا، آخرت کمانے کا موسم بہار آ رہا ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرو۔
اس کے لیے تیاری کرو. اور تیاری بھی کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی بوجھ سر پہ اٹھا کے چلنا ہے جس میں پاؤں کانپنے لگے اور آدمی اچک نہ سکے. کتنا آسان کام. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. فری ہیں پڑھتے رہیں, وقت نکال کر کے پڑھیں. اپنے کام پر ہیں آدمی, ہر وقت تو مصروف نہیں رہتا ہے. جتنا وقت ملے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی عادت بنائیں. میں تو اس سلسلے کے اندر اسلاف کرام کی تاریخ دیکھتا ہوں تو باضابطہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ یہ دونوں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے. فَيُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا, جب وہ بازار سے گزرتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھتے, اور لوگ ان کی زبان سے تکبیر سنتے تو وہ بھی اللہ اکبر پڑھتے. تو باضابطہ بازار جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر پڑھنا, اور پھر ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی تسبیح یاد آ جاتی تھی. تو یہ ان کا عمل تھا کہ ان دنوں کے اندر وہ اتنا اہتمام کرتے تھے. مسجد میں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے, اپنی مخصوص عبادتوں کے اوقات میں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے. اسپیشلسٹ بازار کی طرف بھی نکلتے تھے تاکہ یہ دن لوگوں کو یاد رہے. ان دنوں کا لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بازار میں بیٹھے, دکانوں پر بیٹھے لوگ یہاں دنیا داری میں دین نہ بھول جائیں, ان 10 دنوں کی اہمیت نہ بھول جائیں. تو بازار میں نکل کر ان کے بھی تکبیر بلند کرتے, اور ان کی تکبیر سن کر کے دوسرے بھی تکبیر بلند کرتے تھے. یہ ان کا معمول تھا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ, کہ جب ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن داخل ہوتے تو عبادت و ریاضت اور اعمال صالحہ میں سخت مجاہدہ فرماتے. ایسا لگتا تھا کہ یہ عبادتیں وہ عام دنوں میں تو کر ہی نہیں پاتے, مگر وہ ان دنوں کے اندر کیا کرتے تھے. تو ساتھیوں, یہ دن ہمارے درمیان جلوگر ہونے والے ہیں. ان دنوں کی اہمیت جانو, اور ان دنوں کے سلسلے کے اندر غفلت, سستی, لاپرواہی اور بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو دور کرو, اور پھر ان دنوں کی اہمیت اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر آؤ, اور یہاں آ کر کے جو بھی یہاں پر حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو. میں وہ بحث چھیڑوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا, لیکن شارٹ میں اتنی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ باضابطہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری میں بھی اور مرقات المفاتیح میں علامہ علی قاری نے, ان تینوں علماء نے باضابطہ اس بات پر بحث کی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن افضل ہے, دونوں میں سے کیا افضل ہے. یعنی اتنی ویلیو ہے ان دنوں کی کہ ان کا مقابلہ رمضان کے آخری عشرے سے ہو رہا ہے. کاش کہ میں اپنے دل میں جو بات ہے وہ تمہیں بتا پاتا کہ میں تمہیں کیسے اہمیت بتاؤں ان دنوں کی. رمضان میں بھی ہمارے نزدیک آخری دن بہت ویلیو رکھتے ہیں کہ اب یہ چلے جائیں گے, اور ان راتوں کے اندر تو شب قدر ڈھونڈنا ہے اور بہت اہمیت ہوتی ہے. تو رمضان کے آخری عشرے سے مقابلہ ان 10 دنوں کا فضیلت اور مرتبے اجر و ثواب کے اعتبار سے ہو رہا ہے. باضابطہ ان تینوں علماء نے ڈسکس کی, اور ڈسکس کرنے کے بعد حضرت علامہ علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر فیصلہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا, والمختار ان ایام هذه العشر افضل لیوم عرفہ ولیالی عشر رمضان افضل للیلۃ القدر. فرماتے ہیں اب علماء کے دونوں قول ہیں, مگر پسندیدہ مختار قول یہ ہیں کہ دن گنو یا راتیں گنو. اگر دن گنو تو پورے سال کے دنوں میں
ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن افضل ہے کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفہ موجود ہے، اور راتیں گنے پورے سال کی تو رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہے کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر موجود ہیں۔ تو اتنے بڑے درجے کے یہ دن ہمارے درمیان جلوگر ہو رہے ہیں، اور اس پہ بھی آگے بات سے ہیں کہ ان راتوں میں قیام جو کرنا ہے وہ لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے مگر ڈھونڈنی سب میں ہے، مگر ان دنوں کی تو ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا، تاک کی کوئی قید نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہاں روزے فرض ہے، یہاں نفل ہے، اور فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ 10 دن بھی پورے سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں، تو پھر ان دنوں کی خاص اہمیت خود بھی رکھو، اپنے گھروں میں بھی بتاؤ، اور کچھ دیر گھروں میں بھی ذکر و اذکار کی محفل سجاؤ، درود پاک کی محفل سجاؤ، کچھ درس اور کچھ سیکھنے، دینی تعلیم، تبلیغ اور تربیت کا کچھ ماحول گھر میں بھی ان دنوں سے شروع کیا جانا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ان دنوں کا خاص احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔